بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ کاروان اردو جماعت افتم مرخہ 7 جولائی 2020۔ آج کے سبق کا نام جاوید کے نام، شاعر کا نام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلے حسب معمول میں آپ کو آج کے پڑھائے جانے والے سبق کے مقاصد بتا دیتا ہوں۔ آج کے سبق یعنی آج کی جو نظم ہے جاوید کے نام، اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ جاوید کے نام نظم کو پڑھنے کے بعد مختلف اشعار کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیں، اور نمبر 2، طلبہ نظم کو پڑھنے کے بعد اور مشکل الفاظ اور تراکیب کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد نظم کے اشعار کی تشریح سے روشناس ہو سکیں۔ آئیے آج کی اچھی بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم وعدے کی پابندی کرو، کیونکہ جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ تو بچوں، کل کے لیسن میں آپ کو میں نے جاوید کے نام جو نظم ہے اس کا مختصر تعارف بھی بتا دیا تھا کہ یہ نظم جاوید اقبال کے نام جو ہے علامہ اقبال نے اس وقت لکھی تھی جب جاوید اقبال کی عمر ابھی 7 سال کی تھی۔ اس وقت علامہ اقبال گول میز کانفرنس لندن میں شاملیت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور جاوید اقبال نے علامہ اقبال کو ایک خط لکھا تھا۔ اس کے جواب میں علامہ اقبال نے یہ نظم لکھ کے بھیج دی تھی۔ اس نظم کے پہلے 2 اشعار میں نے آپ کو پڑھا دیے تھے۔ آئیے آج شعر نمبر 3 سے آگے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ شعر نمبر 3 کو میں پڑھ لیتا ہوں۔ اٹھا نہ شیشہ گران فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا ہو جام پیدا کر۔ اس شعر کے اندر موجود جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر بعد میں اس کی تشریح سمجھاؤں گا۔ شعر کے اندر جو ایک مشکل ترکیب ہے شیشہ گران فرنگ، اس سے مراد انگریزی حکمرانوں کے طور طریقے اور اصول جو شیشے کی مانند جلد ٹوٹ جانے والے ہیں، یعنی عارضی اور ناپائیدار چیز کے لیے یہ ترکیب استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے شیشہ جو ہوتا ہے ایک نازک چیز ہوتی ہے اور وہ جلد ٹوٹ جانے کا خدشہ ہوتا ہے، تو بالکل انگریز قوم جو ہے ان کے وعدے، ان کے طور طریقے، ان کے انداز جو ہیں وہ بالکل ایسے ہی عارضی اور ناپائیدار ہوتے ہیں کہ جس طرح کے شیشہ ہوتا ہے اور جلد ٹوٹ جانے کا اس کا خدشہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، سفال ہند۔ ہند سے مراد ہندوستان ہے، اور سفال کے معنی مٹی کے ہیں، یعنی بر صغیر پاک و ہند کی مٹی۔ اس سے مراد بر صغیر پاک و ہند کی تعلیم اور تہذیب کے ہیں۔ مینا و جام پیدا کرنا، اس سے مراد سیاسی، ملی اور مذہبی شعور پیدا کرنا ہے۔ ظاہری معنی تو شراب کے اور جام کے یعنی پیالہ کے وغیرہ کے ہیں، لیکن یہاں پہ اگر علامہ اقبال کے نزدیک
جو ہے نا جو اس کے معنی بنتے ہیں وہ سیاسی، ملی اور مذہبی شعور پیدا کرنا ہے۔ آئیے اس شعر کی تشریح آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علامہ اقبال دنیا کے مسلمان نوجوانوں کو سبق آموز پیغام دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، تو انگریز حکمرانوں کے طور طریقوں پر عمل نہ کر، کیونکہ انگریزوں کے طور طریقے اور اصول زندگی شیشے کے برتنوں کی مانند ہیں جو جلد ٹوٹ جانے والے ہوتے ہیں۔ دراصل اقبال نے یہ جو ترکیب ہے شیشہ گرانِ فرنگ جو ہے یہ یورپی اقوام کے لیے استعمال کی ہے۔ انگریز دراصل اپنی عیاری اور مکاری میں بہت مشہور ہیں، اور ان کے جو اصول زندگی ہیں ان میں پائیداری اور اعتماد نہیں ہوتا۔ اس لیے اقبال نے ان کے جو بامی کیے گئے معاہدے ہوتے ہیں اور ان کے جو خیالات ہیں، ان کے جو علوم و فنون ہیں، ان کو کانچ کے بنے ہوئے یعنی شیشے کے بنے ہوئے برتنوں جیسا کہا ہے جو ناپائیدار اور قابل بھروسہ نہیں ہوتے۔ اس لیے اقبال نوجوانوں کو ان کی انگریزوں کی تہذیب، تمدن، معاشرت اور طور طریقوں کو اختیار کرنا سے منع فرماتے ہیں، اور خاص طور پر اقبال اپنے شائن بچوں اور نوجوانوں کو خودی کو بلند کرنے کا درس دیتے ہیں، اور بچوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی محنت کر کے اپنے وطن میں تعلیم و تربیت حاصل کر کے، ملی، سیاسی اور مذہبی شعور حاصل کر کے اپنے دیش کی مٹی سے چیزوں کو تیار کرو، یعنی اپنے لیے خود جینا سیکھو، سائنسی علوم و فنون حاصل کرو اور ملک کے لیے مفید شہری بن جاؤ، اور غیروں کے آگے اپنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ تو یہ ہے بچوں یہ شعر نمبر جو 3 ہے، اس کی تشریح میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ بتا دی ہے، اور انشاءاللہ اس کی سلائیڈ بھی آپ تک پہنچا دوں گا۔ نیکسٹ شعر نمبر 4۔ میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے مہ لالا و فام پیدا کر۔ آئیے اس شعر کے مشکل الفاظ اور تراکیب کے معنی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے شاخ طاق، شاخ تو ٹہنی کو کہا جاتا ہے، اور طاق کے معنی بیل کے ہیں، انگور کے ہیں۔ طاق کے معنی انگور کے ہیں، یعنی انگور کی بیل کی ٹہنی یا شاخ۔ اور اس سے مراد دراصل علامہ اقبال کی اپنی جو شاعری، اپنا کلام ہے، اور ثمر کا معنی پھل ہوتا ہے، نتیجہ، یعنی جو اصل کلام ہے علامہ اقبال کا جو شاعری ہے۔ اور اس کے بعد غزل، جس سے مراد علامہ اقبال کی شاعری ہے، اور مہ لالا و فام یعنی سرخ رنگ کی شراب، یعنی اس سے مراد علامہ اقبال کے وہ نظریات ہیں جو شاعری کے ذریعے علامہ اقبال نے اپنے نوجوانوں تک پہنچائے ہیں۔ آئیے اس شعر کی تشریح بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلم نوجوانوں کو یہ پیغام اور درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا کلام انگور کی ٹہنی کی مانند ہے، اور میری شاعری یعنی میری غزل جو ہے وہ انگور کا پھل ہے۔ اس لیے جس طرح انگور کو کشید کرنے کے بعد شراب تیار کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح میں نے اپنے کلام یعنی شاعری کے لیے بہت محنت کی ہے، پھر جا کے میرے کلام کا حاصل جو ہے وہ مجھے حاصل ہو چکا ہے۔ اقبال نوجوانوں کو اپنے نظریات اور اپنی تعلیمات کے مطالعے پر زور دیتے ہیں۔ اقبال اپنے کلام کے مطالعے سے نوجوانوں میں مذہبی، ملی اور سیاسی شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں۔
اقبال کہتے ہیں کہ اپنی قوت ارادی سے اس دنیا میں کچھ کرنے کے لیے اور اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر کے یہ نوجوان اپنا نام پیدا کر سکتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میری شاعری کو یوں سمجھو جیسے میں انگور کی بیل ہوں اور میری شاعری اس کا ثمر ہے، یعنی اس کا پھل ہے۔ اقبال نوجوانوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو میرے اس ثمر سے اپنے لیے لالہ و فہم پیدا کر اور اس سے فائدہ اٹھا کر معرفت حاصل کر لے اور اس پر قائم ہو جا۔ نیکسٹ شعر نمبر 5، اس نظم کا آخری شعر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اس شعر میں موجود مشکل الفاظ کے معنی، نمبر 1 طریق، اس سے مراد طریقہ یعنی انداز زندگی، امیری امیرانہ، خودی غیرت عزت یا خود شناسی خود آگہی، غریبی غربت نام پیدا کرنا، شہرت حاصل کرنا، چرچا حاصل کرنا۔ آئیے اس شعر کی تشریح بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بچوں، دراصل اقبال کا اس نظم کا یہ آخری شعر جو ہے ان کے تمام تر کلام اور سارے زندگی کے فلسفے کی جان اور روح ہے، یعنی اقبال کی تمام تر شاعری جو ہے وہ اس ایک شعر کے گردا گرد گھوم رہی ہے۔ اقبال اس شعر کے ذریعے امت مسلمہ کے تمام نوجوانوں کو اپنی زندگی کے فلسفے سے آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا طریقہ امیروں جیسا نہیں ہے بلکہ فقیروں جیسا ہے۔ اقبال جو ہے وہ امیری کو پسند نہیں کرتے، وہ فقیرانہ زندگی گزارنے کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے نوجوانوں کو بھی یہی دس دیتے ہیں کہ اے نوجوان، اپنی خودی کو کسی قیمت پر نہ بیچنا، اور اگر انسان غور و فکر سے کام لے تو غریبی میں بھی اپنا نام پیدا کر سکتا ہے۔ اقبال دراصل فرماتے ہیں کہ اگر انسان دنیاوی لالچ سے ہٹ کر غور و فکر سے کام لے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ انسان بالخصوص نوجوان جو ہیں وہ غریبی میں بھی اپنا نام اور مقام پیدا کر سکتے ہیں۔ عموماً دنیا میں بعض لوگ اپنی عزت اور شہرت کی خاطر اپنی خودی کو، اپنی عزت کو، اپنی انا کو بیچ دیتے ہیں اور اپنا نام پیدا کرنے کے لیے اپنی جو ہے نا ضمیر فروشی کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، حالانکہ جو ہے وہ غریبی میں بھی محنت کر کے اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے، اس آخری شعر کے حوالے سے آخر میں علامہ اقبال نے جو ان کی زندگی کا محاصل ہے اور ان کے فلسفے کی روح اور جان ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یوں بچوں، آج میں نے آپ کو یہ نظم جو ہے وہ مکمل کر دی ہے۔ اس کے لیے جو آپ نے ریٹن ورک کرنا ہے، اپنی نیٹ کا ہوم ورک جو کرنا ہے کاپیوں پر، وہ یہی ہے کہ آپ نے میرے لیکچر کے دوران جو تشریح پڑھی ہے اور مشکل الفاظ کے معنی پڑھے ہیں، ان کو اپنی نیٹ کاپیوں پر باقاعدہ طور پر لکھنا ہے اور ان کو محفوظ کرنا ہے۔ اور جو لاسٹ پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آپ کو لیکچر دینے سے پہلے آپ کے گروپ میں جو ہوم ورک دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا اس کا جواب اسی وقت آپ جو ہے نا واپس جو ہے نا لوٹا دیں ہمیں۔ وہ ہوتا ہے نیکسٹ ڈے کے لیے، آپ کی اٹینڈنس کو یقینی بنانے کے لیے، اور اس وقت جو ہے نا نیکسٹ جو آپ کا لیکچر شروع ہوتا ہے اس سے پہلے آپ نے بھیجنا ہوتا ہے۔ یہ پلیز آج آپ نے ایسا کیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے۔
تو لو بچوں، آج کا سبق میں اسی پر جو ہے مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھ لے۔ خدا حافظ۔ بہت